آقا کریم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. اچھا میرے پاس کچھ باتیں ہیں، کوئی ہے جو سنے اور اس پر عمل کرے یا ان کو پہنچا دے جو اس پہ عمل کریں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں جو حاضر ہوں. تو آقا کریم نے فاخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فادى خمسا، اور 5 چیزیں گنوائیں. فقال، فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو ہوگا. ایک بندہ 100 نفل بھی پڑھتا ہے اور نظر بھی بھٹکتی رہتی ہے، خیال بھی بہکتے رہتے ہیں. نہیں، نیکی کرنے سے زیادہ ہم گناہ سے بچنا ہے. اس فلسفے کو حضور نے 2 لفظوں میں بیان فرمایا. نیکی کرنے سے، جس طرح ہمارے حکماء کہتے ہیں علاج سے بہتر پرہیز ہے، جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے. تو حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو ہی ہوگا. دوسری بات، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی تو ہی ہوگا. اللہ کی تقسیم پہ بندہ نہیں راضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ واصف علی واصف نے لکھا تھا کہ غم کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اللہ کہتا ہے میں بارش ڈالوں، بندہ کہتا ہے نہ آئے، ہوگا کیا جو اللہ چاہے گا. پھر بارش آ گئی تو بندہ دکھی ہو گیا کہ نہ ہو گیا. تو جے کہے بندہ کہ مالک جے تو میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو اس بارش میں مزہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ میاں صاحب فرماتے ہیں دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں تے دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. تو غم کیا ہے؟ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام. اور جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا جائے تو پھر غم نہیں رہتا. اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی ٹینشن ہوتی نہیں ہے. ٹینشن تو ہو کہ مزاج کے خلاف بات ہو، تو جو رب چاہتا ہے یہ اس پہ راضی ہوتے ہیں، پھر جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں تیری تقدیر پہ ہم راضی ہیں. تو فرمایا حضور نے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو کن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہی ہوگا. فقالا، پھر تیسری بات حضور نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، مومن ہوگا. ایمان یہ ہے. ہم نے تو روایات میں پڑھا ہے کہ ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. ہمسائیگی کا خیال رکھو. آج تو خیر امیروں نے اپنی بستیاں الگ کر لی ہیں نا، امیر الگ بستیوں میں، غریب الگ بستیوں میں. پہلے گلی میں ایک امیر رہتا تھا، 10 غریب رہتے تھے. اس 10 غریبوں کا اس امیر کو خیال رہتا تھا. اسے پتا تھا کس گھر میں چولہا نہیں جلا، کس کی بیٹی جوان ہو رہی ہے، کس کو کیا مسئلہ ہے، کس کے گھر میں بیماری ہے اور علاج میں نے کروانا ہے. ہم نے کہا ہم رہیں گے عالی نسب بستیوں میں، تمہاری کچی گلیوں میں تمہارے بد تہذیب بچے ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں، یہاں صحت بگڑتی ہے، یہاں جو ہے وہ مچھر اور ملیریا بہت سارا ہے. رب نے کہا پھر ڈینگی تمہارے پاس بھی بیچوں گا، اور وہ صاف پانیوں میں ہی ہوتا ہے. آج ہم نے بستیاں الگ الگ کر لی ہیں، جبکہ ہمیں خیال دیا گیا کہ غریب لوگوں کا خیال رکھو اور غریب لوگوں کا لحاظ رکھو. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو تو مسلمان بن جاؤ گے. یہ ہے اسلام کا رنگ جو تمہارے اوپر چڑھے گا. مجھے اپنے والد گرامی کی ایک بات یاد آئی. آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص سے پیار ہو جائے نا، اس کی آخرت کے لیے سوچا کرو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، جو تم کر سکتے ہو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے. اللہ اکبر. اور آخری بات جو حضور نے فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا، دل مردہ ہو جاتا ہے ہنسنے سے. بلکہ فرمایا گیا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہارا رب کہتا ہے تھوڑے ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو. رونا دل کا میل اتارتا ہے، باطن کے اجاڑ پن کو دور کرتا ہے، من میں خشیت الہی کے پھول کھلاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے وہ آنکھ خوف خدا کی وجہ سے روئی اور ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی، کل قیامت کے دن وہ بال جہنم میں نہیں جانے دے گا. عرض کرے گا مالک یا اسے جنت دے دے یا مجھے نکال لے.
تو رب بال تو نہیں نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا۔ لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، امام ابو نعیم نے لکھا حلیہ میں، اس آنکھ میں بھلائی کوئی نہیں ہے جو خوف خدا میں روتی نہیں۔ رونے کا مزاج بناؤ، طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرو۔ اگر طبیعت سخت ہے، بعض لوگ طبعاً سخت ہوتے ہیں، تو روزانہ شام کے وقت قبرستان میں جا کر کے کچھ وقت گزار کے آیا کرو، اپنی طبع میں نرمی پیدا کرو، طبیعت میں سادگی پیدا کرو، اپنے زندگی کے معاملات کو زیادہ نہ پھیلاؤ کہ جو حساب دینا مشکل ہو جائے۔ ہاں، ہر بندہ چاہتا تو یہ ہے کہ میری زندگی آسودہ ہو، آسودہ ضرور بناؤ زندگی کو، لیکن خیال رکھو کہ اس دنیا کی زندگی کی آسودگی سے آخرت کی آسودگی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جانی، تھوڑی ہے، بالکل سانسوں کی گنتی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب حضور کو پیار آیا تو دعا کیا دی، اے اللہ میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے، کیونکہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ان کی آخرت کی زندگی کے لیے خاص طور پہ دعا مانگی۔ اس لیے اپنی آخرت کی زندگی کے بارے ترجیحاً ہم سوچیں اور اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیں۔ زندگی جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جانے پائے۔ یہودیوں کا سیاسی تغلب تھا مدینے میں، اور مذہبی اجارہ دار بھی وہی تھے۔ جب انہیں اپنی حکومت ڈولتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے عبداللہ ابن سلام جو کہ پڑھا لکھا شخص تھا اس کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور جا کے اس نبی سے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے اس سے گفتگو کرو۔ تیکھے تیکھے سوال تیار کیے کہ یہ پوچھوں گا، اس کا جواب ملا تو اس پہ یہ اعتراض لگاؤں گا، اس پر جواب ملا تو اس پر یہ سوال اٹھاؤں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے پورے 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے، اور اتنے سوالوں کی گٹھڑی باندھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا عالم پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ آقا کریم گفتگو فرماتے رہے۔ گفتگو کا عنوان کیا تھا؟ صلہ رحمی۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ ہم تو کہتے ہیں اگر کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 ہٹیں گے، یہ تو ہمارا مزاج ہے، لیکن میرے رسول نے یہ نہیں کہا۔ کہا کوئی 1 قدم ہٹے نہ ہٹنے دینا اسے۔ میاں کہاں بھاگے گا، تجھے بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پہ۔ تو عبداللہ ابن سلام یہ گفتگو سنتا رہا۔ آیا تھا سوال نامہ لے کر کے، ایک بھاری گٹھڑی سوالوں کی سر پہ باندھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے گفتگو کی تکمیل کی، پھر کہا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ اب آیا تو مناظرہ کرنے تھا، لیکن گٹھڑی کھل گئی، سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ رومی کا لہجہ دیکھیے، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال، تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اور اقبال کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، واں خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کرتے۔ کہا کہ حضور میں غلام بننے آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے۔ پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا نوکر بننے آیا۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ کہا میں تو نوکر بننے آیا ہوں۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بڑی مہربانی، بس توجہ رکھیں، تسلسل ٹوٹتا ہے۔ ہمارے مقررین اور خطباء کا سٹائل یہی ہے کہ وہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع کرتا ہے۔ میں ساری خود ہی کیا کرتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں کرتا، 3 گھنٹے میں تقریر نہیں کر سکتا، لیکن جو کروں گا وہ ساری خود ہی کروں گا۔ آپ کا شوق ہو تو سبحان اللہ کہہ لینا، میں یہ بھی کبھی مجبور نہیں کیا۔ یہ تو ڈنڈے کے زور پہ کہا جاتا نا سبحان اللہ کہو، اونچے ہاتھ کھڑے کرو، جو زیادہ اونچے کھڑے کرے گا وہ جلدی مدینے میں جائے گا۔ تو پھر جو ہے وہ اگر کوئی ہاتھ کھڑے نہیں کرتا تو اس کی تذلیل بھی کر دی جاتی ہے، لیکن میں یہ مزاج نہیں رکھتا ہوں، اور نہ حضور کی شریعت میں یہ مزاج دیکھا ہے۔ یار تیرے میں بات ہوگی تو لوگ خود ہی بول پڑیں گے نا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ جب سحر کی ہوا چلتی ہے تو پھول کھل ہی پڑتے ہیں نا، وہ پھولوں کو گدگداتی ہے اور پھول کھل کے گلاب بنتے ہیں، کلیاں کھل جاتی ہیں۔ تو جب محمد عربی کے نام کا قصیدہ چڑھے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لبوں پر سبحان اللہ نہ بھی آئے روح مچل جاتی ہے۔
حضرت شیخ مہدی الفاسی کہتے ہیں حضور کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے فکر بن گئی کہ حضور کا نام لینا ہے، اس کے لیے بھی دلیل لاؤ، محفل نعت کے لیے بھی دلیل لاؤ، میلاد رسول کے لیے دلیل لاؤ۔ میں کہتا ہوں یار کا نام لینے کے لیے عاشق کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر چڑھا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ اللہ اکبر۔ آیت ذکر نو ما نلنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذبع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو